پر جان کے لالے پڑ گئے تو بہت سارے لوگ علی کو چھوڑ کر چلے گئے یا نہیں؟ علم میں ہے نا آپ کے؟ جب امیر شام اور علی کی جنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ علی کو چھوڑ کر امیر شام کی طرف چلے گئے. آپ کے علم میں ہے نا؟ یہ کون لوگ تھے؟ اپنے آپ کو علی والے کہتے تھے، لیکن علی والے تب تک تھے جب تک جان کو خوف نہیں تھا. علی والے تب تک تھے جب مال کو خوف نہیں تھا. علی والے تب تک تھے جب ناموس کو خوف نہیں تھا. وہ علی والا ہوتا ہے جو علی کے نام پر جان بھی دے، مال بھی دے، ناموس بھی دے، اپنی پوری ہستی قربان کر دے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے بارگاہ مجھے 1000 بار دوبارہ دنیا میں بھجوا دے، میں اپنی گردن علی کے قدموں پہ کٹوا دوں، تب بھی میں راضی نہیں ہوں، علی کو چھوڑ دوں، کسی اور کی طرف جاؤں. یہ علی ہماری روحوں میں بستا ہے. لہذا اس علی کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو. اس علی کی تعلیم یہ ہے غیرت مند بنو. اس علی کی تعلیم یہ ہے کہ عزت نفس کی حفاظت کرو. اس علی کی تعلیم یہ ہے کہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو اس کے مقابلے میں سر اٹھا کر جیو، سر جھکا کر نہ جینا. آج آپ کے سرگودا میں ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے. آپ کے اپنے شہر کے کتنے لوگ ہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے؟ ظلم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھاؤ اور سمجھو علی مل جائیں گے. علی پرکھتے ہیں، علی پرکھتے ہیں، علی امتحان لیتے ہیں، اور آپ کے ضمیروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بٹی میں ڈال کر، اس کسوٹی میں تول کر دیکھ لو کہ تم میں کس حد تک علی کا عشق ہے. اگر آپ کے کسی بھائی کو یا حسین کہنے پر، لبیک یا حسین کہنے اور لکھنے پر اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ اس کی سعادت کیا ہے اور اس سے زیادہ ہماری بے حسی کیا ہے کہ وہ گرفتار ہو کر جیل میں چلا جائے اور ہم بے حسوں کی طرح سے تماشا دیکھتے رہے. اس سے زیادہ بے حسی ہو سکتی ہے؟ آپ کے کسی بھائی کو اس جرم میں پکڑا جائے کہ اس نے لبیک یا حسین کہا یا لکھا. اگر لبیک یا حسین کو ہم سے چھین لیا جائے تو ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ہم کیسے علی والے ہیں؟ علی والوں نے علی کی محبت آپ تک اور مجھ تک اگر پہنچائی ہے نا تو اپنی بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد برداشت کر کے پہنچائی ہے. اگر علی والوں نے آج علی کی محبت اور علی کا عشق سرگودا کی سرزمین میں بسنے والے آپ مومنین کے دلوں تک پہنچا کر اپنا فریضہ ادا کیا ہے تو پھر یاد رکھو کہ ایسے ہی نہیں ہوا. انہوں نے تاریخ اور کال کوٹریوں میں برہنہ سال ہا سال سختیاں بیتنے کے بعد، سختیاں چھیننے کے بعد علی کی محبت کی حفاظت کی، زبانیں کٹوائی، لیکن علی کی محبت سے پیچھے نہ ہٹے. یہ ان کا کرم ہے کہ آج آپ کے دلوں میں علی کی محبت زندہ ہے. سکاکی ابن سکیت بہت بڑا عالم فاضل ہے. عباسیوں کے 10ویں غالباً 8ویں یا 9ویں خلیفہ نے اپنے دونوں بچوں کی تدریس اور تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا استاد مانگا. کوئی ایسا عالم جو بہت فاضل ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، نامور ہو. ابن سکیت کا نام لیا گیا. ان کو بلایا، پوچھا، دیکھا کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا فیلسوف ہے، بہت بڑا اخلاق کا علم رکھتا ہے، منطق کا علم رکھتا ہے، تفسیر کا علم رکھتا ہے، حدیث کا علم رکھتا ہے. کہا کہ آپ جیسے بڑے انسان کی ہمیں تلاش تھی. میرے دونوں بچوں کی تدریس اور تعلیم کا فریضہ آپ سنبھالیے. خلیفہ کے دونوں بچوں کی تعلیم اور تدریس شروع ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا، کچھ لوگوں نے خلیفہ کے کان میں آ کر کہا کہ جس استاد کو تو نے اپنے بچوں کی تدریس اور تعلیم کے لیے مقرر کیا ہے یہ تو علی کا شیعہ ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے علی کے شیعہ کو منتخب کیا. کہا کیسے ثابت ہوگا؟ کہا دیکھ لو، آزما لو. کہا اچھا
ایک دن جب کلاس ختم ہوئی تو خلیفہ نے بلوایا، کہا کہ کل میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کل آپ آئیے، کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ کہا ٹھیک۔ اگلے دن آئے، دسترخوان بچھ گیا، انواع و اقسام کے کھانے لگ گئے، کھانے سے فارغ ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو خلیفہ نے پوچھا کہ اے ابن سکین، یہ بتاؤ کہ میرے یہ 2 بچے تمہیں کیسے لگے؟ کہا یہ 2 بچے بڑے ذہین ہیں، فطین ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، بڑے باادب اور مؤدب ہیں، سمجھتے ہیں، جلدی پک کرتے ہیں، مجھے بڑے اچھے لگے۔ کہا آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں جب اٹھتا ہوں تو میرے جوتے تک سیدھے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خلیفہ کے بچے ہیں۔ کہا بہت خوب، اچھا پھر ذرا یہ بتاؤ، اب امتحان کا موقع تھا۔ کیا تھا؟ امتحان کا موقع۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بچے زیادہ بافضیلت ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین؟ جیسے ہی یہ سننا تھا، ابن سکین اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، ماتھے پر بل آ گیا، نظام تنفس میں تبدیلی آ گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے غضب کی حالت میں۔ کہا کہ خلیفہ تم نے اپنے دونوں بیٹوں کو نسبت دی علی مرتضیٰ کے بیٹوں حسن اور حسین سے؟ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سن لو، میری نگاہ میں علی کے غلام قمبر کے قدموں تلے کی جو مٹی ہے، وہ مٹی بھی تمہارے دونوں بیٹوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ ابن سکین کو پتا ہے کہ اس جملے کی کیا قیمت دینی پڑے گی، لیکن کھڑا ہوا، کہا کہ تم اپنے بچوں کو نسبت دے رہے ہو علی کے بیٹوں سے؟ علی کے غلام قمبر کے قدموں تلے کی مٹی تمہارے دونوں بیٹوں سے افضل ہے۔ جیسے یہ سننا تھا، جلاد کو حکم دیا، جلاد آیا، کہا باندھو اس کو، اور جس زبان سے اس نے میرے بیٹوں کی توہین کی ہے وہ سامنے سے نہیں، گدی سے کھینچ لو اور کاٹ دو۔ گردن کے پیچھے سے وار کیا گیا، زبان کھینچی گئی، کاٹا گیا، لیکن علی کا وہ مجاہد عالم، علی کے مکتب کا وہ پروردہ، علی کا وہ حقیقی موالی، علی کا وہ حقیقی بیٹا، علی کے علوم کا وہ حقیقی وارث اور علی کے عشق کا محافظ، وہ اپنی گردن کٹا گیا لیکن باطل کے سامنے ایک لمحے کے لیے جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایسے لوگوں کی بدولت آپ تک علی کی محبت پہنچی ہے، ایسے لوگوں کی بدولت، ایسی قربانیوں کی بدولت۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایسا بھی دور آیا بنی امیہ کے دور میں بھی اور بنی عباس کے دور میں بھی، علی کی محبت کے جرم میں، علی کی محبت کے جرم میں کئی لوگوں کو 60 70 80 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا، تہخانوں میں ڈال دیا جاتا، تہخانے میں کوئی کپڑا نہ ہوتا اور ان کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو بھوکا رکھا جائے قابل قبول ہے، بستر نہ دیا جائے پھر بھی قابل برداشت ہے، لیکن اگر آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو برہنہ رکھا جائے نفسیاتی طور پر آپ پاگل ہو جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر۔ لیکن یہ کیسے علی کے عاشق تھے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں یہ اٹھتے تھے، باقی اوقات میں زمین پر بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کا سطر جو ہے وہ محفوظ رہے، حرکت نہیں کرتے تھے۔ نماز کے اوقات میں باقی لوگ آنکھیں بند کر لیتے، کوئی ایک کپڑا ہوتا تو وہ ایک کپڑا ایک آدمی باندھ لیتا، نماز پڑھتا، پھر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ کے دوسرے کی طرف پھینک دیتا۔ اس عالم میں علی کی محبت سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا اور علی کی محبت آپ تک پہنچی ہے، علی کی محبت آپ تک پہنچی ہے۔ یہ علی کی محبت نصیریوں کو نہ بیچیں، یہ علی کی محبت علی کے دشمنوں کو نہ بیچیں، یہ علی کی محبت انتہائی قیمتی ہے، اس کی حفاظت
دشمن سے جو علی کو آپ سے چھین کر آپ کو علی سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ علی کی محبت اللہ کی سب سے بڑی عنایت بھی ہے اور سب سے بڑا انعام بھی ہے۔ آئیے علی کی محبت کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں کوئی سنی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ علی سے محبت نہ کرے تو وہ سنی بن نہیں سکتا۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھو شیعہ سنی کے درمیان علی مشترکہ سرمایہ ہے۔ وہ الگ لوگ ہیں جنہوں نے سنیت کا لباس پہنا ہوتا ہے اور شیعہ اور سنی دونوں کی جڑیں وہ کاٹتے ہیں اور علی سے امت کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہچانو آج جو تحریک پوری عرب دنیا میں چل رہی ہے، شیعوں کے خلاف بھی سنیوں کے خلاف بھی، یہ نہ سنی ہے نہ کچھ اور، یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا سے بنی امیہ کے نطفے سے پیدا ہوئے اور ہوتے 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 آج کے ابو جہل کا روپ انہوں نے دھارا ہے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے شیعہ اور سنی کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، کسی طرح سے مسلمانوں کو آپس میں دست بگریباں کیا جائے اور شیعہ سنی کے نام پر لڑتے رہیں اور وہ خانہ کعبہ کو تخریب کریں، وہ اہل بیت رسول کے مزارات کو ڈھائیں، وہ اہل بیت کے ان مقدس مقامات اور ان سے منسوب چیزوں کا صفایا کرنا شروع کر دیں۔ آج جنت البقیع کی کیا کیفیت ہے؟ کس نے کیا ہے؟ آل سعود، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ سنی ہے۔ کس نے کہا وہ سنی ہے؟ کیا کوئی سنی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کریم کی قبر کو ڈھا دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی سنی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والوں کو مشرک اور مرتد کہہ کر مارنا شروع کر دے؟ کیا کوئی سنی ایسا ہو سکتا ہے جو اصحاب رسول کے قبو کو ڈھا دے، زمین کے ساتھ یکساں کر دے اور شرک کا لیبل لگا کر ہر موحد کو مارنا شروع کر دے؟ جو کچھ آج یمن میں کیا جا رہا ہے، جو کچھ آج سیریا میں کیا جا رہا ہے، جو کچھ آج عراق میں کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب علی کی دشمنی پر مبنی، علی کی دشمنی۔ میں پچھلے دنوں کسی سفر میں ایک کانفرنس میں تھا، وہاں پر عراق کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ عراق میں سعودیوں کی کابش کے نتیجے میں جو داعش آ کر قابض ہو گئی، قابض ہونے کے بعد انہوں نے جتنے مسلمان مارے ان میں 83% لوگ اہل سنت تھے، 83% اہل سنت اور 13% شیعہ اور باقی جو ہے مختلف ادیان اور مکاتب کے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ شیعیت سے تعلق ہے نہ سنیت سے تعلق ہے، وہ دشمن ہیں اہل البیت کے بھی، دشمن ہیں رسول کے بھی، آل رسول کے بھی اور ان کے آثار کے بھی۔ ہمیں شیعہ اور سنی کی حیثیت سے اس مشترکہ دشمن کو بھی پہچاننا ہے اور علی کی محبت اور ولایت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور یہی زلزلہ پاکستان میں بھی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی یاد رکھیے، آج نواز شریف کی حکومت ہے اور نواز شریف نے 10 سال جو سعودیوں کے دسترخوان پہ نمک کھایا ہے، اس نمک کا حق ادا کرنے کی کوشش اس وقت بہت تیزی کے ساتھ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس نمک کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کی حیثیت سے، شیعہ اور سنی مسلمان کی حیثیت سے، ایک با غیرت باشعور پاکستانی کی حیثیت سے ہم نے شیعہ سنی مفاہمت اور وحدت کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ناصبیوں سے اس ملک کو بچانا بھی ہے اور علی کے دشمنوں سے اس امت کی جان بچانی بھی ہے۔ یہ والا فریضہ ہے اور اجتماعی فریضہ ہے۔ علی کو صرف امام بارگاہوں تک محدود نہ کرو، علی کو نکالو امام بارگاہوں سے، بازاروں میں بھی، کوچوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، شادی حالوں میں بھی، جہاں جہاں علی کا پیغام پہنچا سکو، علی کے کردار کو زندہ کر سکو، علی کی محبت کا پیغام عام کر سکو، علی کا عاشق بنا سکو، بناؤ۔ یہی تمہاری دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے۔
دنیا میں نجات چاہتے ہو علی کا دامن پکڑو، آخرت میں نجات چاہتے ہو علی کا دامن پکڑو، دونوں صورتوں میں نجات ہی نجات ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کافی وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کو علی کے عشق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، علی کے عشق کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے، علی کے محبین کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، علی کے دشمنوں کی نفرت نصیب فرمائے۔ جب تک جیتے ہیں علی کی محبت و عشق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، اور جب مرنے لگے تو بستر پر نہیں، ایکسیڈنٹ اور حوادث میں نہیں، بلکہ میدان میں علی کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر علی کے دشمنوں کے ہاتھوں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ علی کے ساتھ ہی محشور ہوں گے اور علی کے سائے میں ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علی کی ولایت کی قبولیت کی میں دعا کرتا ہوں، اور خصوصاً بانی جشن اور بانی محفل، ان کی گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس علی عظیم اور علی مولا کا واسطہ دیتے ہیں کہ بارالہ تجھے علی کی کرامت کی قسم ہے کہ صاحب خانہ کی مشکلات کو دور فرما، بارالہ تجھے علی کی عظمتوں کا واسطہ ہے کہ اہل محفل کی تمام شرعی حوائج کو پورا فرما، بارالہ تجھے علی کی عظمتوں کا واسطہ ہے، علی کی محبتوں کا واسطہ ہے، جتنی محبت تجھے علی سے ہے اس محبت کا واسطہ ہے کہ اس اہل جشن اور اہل محفل کی تمام حوائج شرعیہ کو قبول فرما اور ان کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما، ہمارے تمام مرحومین کو شہداء بدر و احد اور شہداء کرب و بلا کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ سب مل کر صلوات بھیجیے 3 دفعہ بر محمد و آل محمد۔